بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10th، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ بیٹا پہلے سے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ 9th میں بھی ہمارا بورڈ نہیں ہوا ہے اور 10th میں دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہم جتنی جلدی کورس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ریویژن میں آسانی رہے گی اور پرابلم سولو کرنے میں اللہ نے خیر رکھی۔ اسکول جیسے ہی کھلے تو پھر ہم باقاعدہ کام کا آغاز کر دیں گے۔ ابھی جو لیکچر دیے جا رہے ہیں ان کو سمجھ کر کتاب سے پڑھنا، سننا اور لکھنا ضروری ہے۔ حصہ غزل کلاس 10th آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ حصہ غزل پیج نمبر 146 سے شروع ہو رہا ہے اور حصہ غزل میں پہلی غزل آ رہی ہے جناب حضرت موہانی کی 1875 to 1951، 1875 سے 1951 ان کا دور رہا ہے۔ حضرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حضرت تخلص تھا۔ تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں مکتہ میں۔ آپ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ موہان کی نسبت سے موہانی کہلائے۔ MAO کالج علی گڑھ سے BA کیا۔ کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلیٰ نکالتے رہے۔ یاد رکھیے گا، اردو معلیٰ ادبی رسالہ جو ہے حضرت موہانی نکالتے رہے۔ پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے، ان کی سرفروشیانہ تحریروں کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی پر مبنی تحریروں کی وجہ سے، ان کے جو انگریزوں سے ان کی سوچوں کا اختلاف تھا وہ تحریر کرنے کی وجہ سے جو ہے تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ ان کے جو علم دوست جو ان کے احباب تھے اس دور میں وہ تھے جناب مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر اور احمد سر قیادت تھی اور تحریک پاکستان کے لوگ حامی تھے۔ مسلمانوں کے حقوق کے لیے یہ لوگ آواز بلند کرتے تھے۔ وہی تحریریں یہ اب جب رسالے میں اردو معلیٰ میں لکھتے تھے تو انگریز حکومت اسے اپنے خلاف سمجھتی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ ان کی وجہ سے مسلمان متحرک ہوتے ہیں اور بغاوت پر اترتے ہیں اور انگریزوں نے وہ رسالہ بند کر دیا۔ حضرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے، قائد تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت انگریز جو کہ برصغیر میں آ کر قابض ہو گئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر تجارت کی غرض سے آئے اور پھر برصغیر پر وہ قابض ہو گئے۔ بہادر شاہ ظفر کے حوالے سے آپ کلاس 9 کی آخری غزل پڑھ چکے ہیں اور اس میں برصغیر کے حالات آپ جانتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے پھر مسلمانوں نے جب ان کے خلاف، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی تو پھر انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں، تکلیفیں، قید برداشت کرنی پڑی۔ اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں لوگ تقریباً یہ 40 کلو بنتی ہے کہ 40 کلو کا 1 من، اور یہ دستی چکی پر ہاتھ کی مدد سے چکی پر اس کا گندم کے دانوں کا آٹا بنانا پڑتا تھا۔ حضرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اردو معلیٰ کی وجہ سے، باغیانہ تحریروں کی وجہ سے، سرفروشی کی وجہ سے، تحریک پاکستان کے سرگرم قائد ہونے کی، رہنما ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے جب ان کو قید کر دیا اور اتنی سخت سزا دی، جسمانی اذیت پر مبنی، لکھنے لکھانے والے لوگ، شاعر مزاج لوگ، جدوجہد تحریک چلانے والے لوگ، ان کو آٹا پیسنے کی سزا دی، 1 من گیہوں جو کہ دستی چکی پہ پیسنا پڑتا تھا۔ اور یہ شعر جو ہے یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا کیونکہ جب آپ اپنی آگے آنے والی غزل کی تشریح کریں گے تو آپ نے اس میں ان کی سیاسی جدوجہد کا حوالہ دینا ہے جس میں یہ شعر بھی آئے گا۔ مشق سخن جاری، مشق، کوشش، پریکٹس سخن بولنے کی۔ میں اپنے خیالات کو تحریر کر رہا ہوں، میں اپنے خیالات کو بیان کر رہا ہوں، کبھی غزل کی صورت میں، کبھی نثر کی صورت میں، مضمون کی صورت میں، اردو معلیٰ کی صورت میں، کسی نہ کسی تقریر کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، چکی کی مشقت بھی۔ اور ادھر انہوں نے مجھے قید کر کے چکی کی مشقت پہ لگایا ہے۔ میں ایک طرف تو اپنی ذہنی
صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا ہوں، دوسرا مجھے اس حد تک اذیت دی جا رہی ہے کہ مجھ سے ٹکی کی مشقت لی جا رہی ہے، جسمانی سختیاں بھی جھیل رہا ہوں، جسمانی سزائیں بھی جھیل رہا ہوں۔ ایک طرفہ تماشا ہے، ایک عجیب تماشا ہے۔ حسرت کی طبیعت جو ہے وہ ایک عجیب تماشا ہے، اگرچہ وہ قید میں ہے، وہ بند ہے، وہ سخت سزا، جسمانی تکلیف اور اذیت برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کی روح آزاد ہے، اس کی سوچ آزاد ہے، وہ آزادی کا علمبردار ہے۔ 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے۔ پاکستان 1947 میں قیام کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے، کیونکہ بھارت سے سب مسلمان جو ہے وہ پاکستان نہیں آ سکے تھے۔ انہوں نے وہیں رہ کر مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کلمہ حق بلند کرنے کو بہتر جانا اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ سیاست میں جب وہ داخل ہوئے ہیں تو پہلے کانگریس میں تھے، پھر مسلم لیگ میں آ گئے، اور ان کا نعرہ تھا کہ مسلم ہے تو لیگ میں آ، اور پھر کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ہندوؤں کی سازشیں کبھی بھی مسلمانوں کو نمائندگی کا حق نہیں دیں گی۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں۔ اس کا بنیادی عنصر غزل ہے، اسی لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ اردو معلیٰ، باغیان تحریریں، سرفروشی، سزا، قید و بند کی صعوبتیں، مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کا رکن منتخب ہونا، غزل گو شاعر اور غزل میں یہ مقام کہ رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا۔ حسرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے، زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح لکھی تھی۔ دیوان غالب غالب ہی کا تھا، شرح اس کی تشریح، اس کو کھول کر بیان کیا تھا، شرح بھی لکھی ہے۔ ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندہ، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلیٰ شامل ہیں۔ کلاس 10 ایک شعر ہے، مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو جناب ابھی ہم نے تعارف کیا ہے، جس میں سیاسی حوالہ ان کا اور اسلوب کی خوبیاں نظر آ رہی ہیں، پڑھی ہیں، اور اب ہم مشق کر رہے ہیں۔ مشق کے بعد ہم پھر دوسرے لیکچر میں تشریح کریں گے تاکہ تفصیل سے سمجھایا جا سکے۔ جناب مشق کی طرف اگر آ جائیں تو یہ ہے کہ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی کیا وجہ ہے۔ آپ چاہیں تو یہ لیکچر تشریح کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہے جناب کہ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ کیا ہے۔ یہاں پر جواب ہے، شاعر حسرت کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ جذبہ صادق اور محنت اور کامیابی پر یقین ہے۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ کون سے راستے پہ چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ مقصد، وفا، تمنا، خواہش، منزل کے حصول، حق کے راستے پر پامردی، استقامت دکھانے، عمل پہم پر چلنے سے، حق کے راستے پہ چلنے سے بعد سرسر صبا میں مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں بعد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ تیسرا سوال ہے، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پرامید ہے کیوں؟ جواب ہے، جب کسی کام کی ابتدا ہو جائے تو اس کی انتہا لازمی ہے۔ پہلی اینٹ رکھ دی جائے تو عمارت مکمل ہو ہی جاتی ہے۔ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ حسرت نے بھی منزل کے حصول کا سفر شروع کر دیا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ ان کی سیاسی جدوجہد رنگ لائے گی اور غزل کا آخری شعر جو ہے پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی۔ حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، ساتھ لکھ دیجیے گا۔ سوال نمبر اس کے بعد ہے جناب سوال نمبر 2۔
सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं कौसैन में दिए गए मौजू लफ्ज़ खाली जगह से पुर कीजिए। ये रीडिंग के साथ भी किया जा सकता है। फिर मैं बता देती हूँ, महबूब की आरज़ू रहनुमा बन गई है। गज़ल के चौथे शेर में हालत बदलने से मुराद हालत का बेहतर होना है, क्योंकि अंग्रेज़ का खौफ बढ़ता जा रहा था। इस गज़ल में हम काफ़ी अल्फाज की तादाद 8 है। हसरत मोहानी के गज़ल के मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पे निशान लगाए। कौन सी चीज़ राहत फ़ज़ा हो गई है? मुसीबत। शायर ने किस चीज़ को रहनुमा ठहराया है? महबूब की तमन्ना। कौन सा रास्ता है जहाँ बादे सरसर सबा हो गई है? राह वफा का। इंतहा तक पहुँचने की शर्त क्या है? इब्तदा करना। हसरत मोहानी की इस गज़ल के कवाफी और रदीफ़ अलग करके लिखिए। रदीफ़ है हो गई है। आप देखें कि हर दूसरे मिसरे के बाद ये बार बार दोहराया जा रहा है और मतलब में दोनों मिसरों में आ रहा है। रदीफ़ हो गई है। कवाफी राहत फ़िज़ा, रहनुमा, दियार वफा, सबा, बारगाह अता, ख़ता, क्या से क्या, इंतहा, इब्तदा, ये सारे कवाफी हैं। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, गज़ल के तीसरे शेर और मक्ता की तशरीह कीजिए। हमने तीसरे और शेर और मक्ता की तशरीह नहीं करनी, मुकम्मल गज़ल की तशरीह करनी है। अभी जब मैं गज़ल आपको पढ़ाऊँगी तो उसकी तशरीह में साथ साथ आपको बताती जाऊंगी और उसकी तशरीह लिखने में आपको हवाले के अशार और इसके तारुफ से भी मदद मिलेगी, क्योंकि सियासी जद्दोजहद वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो है सियासी जद्दोजहद, हफ्सियाती हवाला तारुफ से मदद लीजिए। ये मैं जब गज़ल की तशरीह कराऊंगी तो आपको इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद है दर्ज अल्फाज और तराकीब का मफ़हूम वाज़े कीजिए। राहत फ़िज़ा, सुकून देने वाला, सरसर तूफ़ान, दरमानदा, ठुकराया हुआ, बारगाह अता, अल्लाह की बारगाह से, इंतहा, अरूज पर पहुँचा हुआ। सवाल नंबर 7 है, गज़ल का जो शेर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसे कॉपी पर खुश ख़त लिखें। पसंदीदगी की वजह भी तहरीर करें। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने करना है। इस गज़ल का मतलब पहला शेर जो हम काफ़िया और हम रदीफ़ और मक्ता जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, इसको कॉपी पर खुश ख़त लिखना है। मतला और मक्ता की यहाँ तारीफ़ दी गई है। इसके मतला के मायने हैं तलू होने की जगह। इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं, बशर्तिया कि इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हों। गालिब की गज़ल का मतला इस तरह है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। मक्ता कता काटना, आखिरी शेर गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहते हैं। अगर तखल्लुस मौजूद ना हो तो वो शेर मक्ता नहीं होगा बल्कि आखिरी शेर होगा। नासिर काज़मी की यह गज़ल का मक्ता है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। सरगर्मियों में है इंटरनेट या किसी दीगर ज़रिए से हसरत मोहानी की तस्वीर तलाश करें, तस्वीर चार्ट पर लगाएं और हसरत के 3 अशआर खुश ख़त लिखें। आप तस्वीर ज़रूर देखें, चार्ट पर लगाने की तो कतई ज़रूरत नहीं है मेरे नज़दीक। अगर आप करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन हसरत के अशआर और हसरत की सियासी जद्दोजहद के बारे में मालूमात ज़रूर हासिल कीजिए। इसके बाद हर तालिब इल्म कुछ शेर ज़बानी याद करे, ये वैसे भी ज़रूरी है जब आपको तशरीह करनी है और बाज़ौक़ लोगों की पसंद है। इसके बाद असातिज़ा कराम के लिए हज़रत मोहानी के ज़माने के सियासी और समाजी हालात तलबा को बताए जाएँ और इस पस मंज़र में गज़ल का मुताला कराया जाए। गज़ल की तशरीह में सियासी जद्दोजहद लाजमी है। तलबा को हसरत की सियासी जद्दोजहद, रुकने पार्लियामेंट और कैदोबंद के बारे में बताया जाए। यहाँ पर तारुफ से भी मदद ली जा सकती है और वो शेर भी यहाँ पर आएगा कि है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। हसरत मोहानी की कम अज़ कम 2 गज़लें तलबा को सुनाई जाएँ। हसरत की जद्दोजहद के लिए कितने महो नजूम हुए नज़र शब, कितने महो नजूम हुए नज़र शब, ए गमे दिल अब तो सहर चाहिए। गज़ल के लिए आपको इसको इस तरीके से देखना होगा कि गज़ल जो है हसरत मोहानी की, उन्हें जो खिताब मिला है, ये जो लक़ब जो मिला है, लक़ब उनको दिया गया था रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन। हसरत मोहानी का लक़ब है रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन।
اور 1946 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ یہ ان کی یہاں پر ان کی سیاسی جدوجہد شروع ہو گئی اور وہ انہوں نے تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن رہے۔ ادبی رسالہ اردو معلیٰ نکالا، باغیانہ تحریروں کی وجہ سے، جو کہ انگریز کے نزدیک باغیانہ تحریریں تھیں اور برصغیر کے مسلمانوں میں ایک تحریک جوش اور جذبہ جگا رہی تھیں۔ ان تحریروں کی وجہ سے انگریزوں نے مخالفت کی وجہ سے انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے انہیں قید و بند کی جو ہے وہ صعوبتیں انہیں جھیلنا پڑیں، قید و بند جھیلنا پڑا، جسمانی مشقت اٹھانی پڑی، حبسیاتی شاعری، حبس بے جا میں قید میں رکھے گئے، سخت سزائیں دی گئیں، روزانہ 1 من گیہوں پیسنا پڑا ہے، مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کہ انہوں نے اس دور کے ایک منظر، ایک نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے۔ سیاسی جدوجہد قیام پاکستان کے بعد بھی بھارت میں مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ لوک سبھا میں مسلمانوں کی نمائندگی کی، مسلمانوں کی حقوق کے لیے آواز اٹھائی، کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ اس غزل کا کوئی بھی شعر آئے، مفہوم بتاتے ہوئے سیاسی جدوجہد کا ذکر لازمی آئے گا، جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ اللہ حافظ۔